وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اپنے آپ کو پاک صاف رکھو. کس وقت اللہ کے پاس جانا ہو تو تم وضو کی حالت میں ہو, تم پاکیزگی کی حالت میں ہو. اللہ تعالی ہمیں ایسی پاکیزگی سب کو عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا ساحاتکم فإن أنتن الساحات ساحات اليہود. اپنے صحنوں کو صاف ستھرا رکھا کرو. سب سے سمیلی صحن ماحول یہودیوں کے ہوتے ہیں. یہ حدیث کن کے لیے تھی؟ مسلمانوں کے لیے. اور دوسری روایت میں آتا ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے پاس سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیٹر پہنچا اور کہتے ہیں مجھے بھیجا ہے لِأُعَلِّمَكُمْ سُنَّتَكُمْ وَإِنْضَافَكُمْ طُرُقَكُمْ, میں تمہیں تمہاری سنت سکھانا چاہتا ہوں, اپنے ماحول کے راستے صاف ستھرے رکھا کرو. آج آپ نے دیکھا ہے, یعنی وہ بات کرتے بھی انسان کو سوچنا پڑتا ہے میں کروں کہ نہ کروں. یعنی اکرمکم اللہ, اللہ آپ سب کو عزت دے, نالا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ کے کھانا بیچ رہے ہیں. یعنی یہ چیزیں انسان کو کامن سینس بھی سمجھاتی ہیں کہ مسلمان کتنا پاکیزہ ہے, لیکن سوچ ہی مر گئی ہے. اور حدیث کہہ رہی ہے کہ سنت یہ تم اپنے راستوں کو بھی صاف رکھو.